بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین یورپ کی تازہ ترین خبروں پہ، اس کے بعد ویکسین اور اسپین اور پرتگال کے بارڈر کے بارے میں نئی اپڈیٹ ہے کہ وہ کب کھلے گا۔ اس کے بعد نئی فہرست جاری کی گئی ہے پوری دنیا کے پاسپورٹس کی، کون سے ممالک کتنے طاقتور ہیں یہ اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی کتنے ممالک میں فری انٹری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اسپین کی رینکنگ اور یورپی یونین کے اہم ممالک کی رینکنگ پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد نئی پیش رفت ہے کہ اسپین کی نیشنلٹی جو ہے اس پہ اپیل کن کو کرنی چاہیے اور کن کو نہیں۔ یہ کافی زیادہ کامن کویشچن ہے جو پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے سپریم کورٹ کا جو نیا قانون آیا اسپین میں کہ اپلائی کیا جا سکتا ہے ریزیڈنسی کارڈ، وہ کن کے لیے ہے جو کہ پہل کی دی جائے گی ان کو اپلائی کرنے کے لیے اور اپروو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی اس وقت کنڈیشن کی۔ اسپین اور یورپ کی کنڈیشن اس وقت ایسی ہے کچھ کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسپین میں جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ 2301 جو لوگ ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں، جس میں سے 34 کی اموات ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اموات کا جو ہے وہ گراف گر رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو افیکٹو مریض ہیں وہ کبھی بڑھ رہے ہیں اور کبھی کم ہو رہے ہیں، لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کرونا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف امید کی کرن اچھی یہ ہے کہ جو تمام یورپی ممالک نے اور اسپین نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ویکسین بہت امپورٹنس رکھتی ہے اور ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگانی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں وہ ممالک جہاں پہ ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگائی گئی وہاں پہ کیسز بہت جلدی کے ساتھ گرے۔ ہمارے سامنے بہت بڑی اگزامپل ہے برطانیہ کی ہے، انہوں نے 24 گھنٹوں میں 6-7 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی، اور اس وقت وہ لاک ڈاؤن کھولنے کی طرف جا رہے ہیں۔ رات انہوں نے پہلی مرتبہ ریلیکسیشن دی ہے، جس کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر روڈوں پہ سڑکوں پہ نکلے ہیں، بارز وغیرہ ریسٹورنٹس وغیرہ پہ کھلے تھے۔ اس وجہ سے وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ اب بہتری آئی ہے، کیونکہ وہاں پہ کیسز یورپ میں سب سے ہائی تھے ٹھیک آج سے 2 مہینے پہلے، لیکن اس وقت یورپ میں سب سے لو وہاں پہ کیسز ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ویکسین پہ بہت زیادہ فوکس کیا اور بہت زیادہ ویکسین اپنی شہریوں کو لگائی۔ اب بات کرتے ہیں کتلونیا کے بارے میں۔ کتلونیا نے کہا ہے کہ ابھی تک وہ بارڈر کو جو دوسرے صوبوں کے ساتھ ہے وہ نہیں اوپن کریں گے، لاک ڈاؤن جاری رہے گا، بلکہ ایریا وائز بھی لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ بلکہ اگر سینٹرل حکومت کہتی بھی ہے تو پھر بھی ہم ساری سچویشن دیکھنے کے بعد ہی جو ہے وہ اوپن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ موبائل ورلڈ کانفرنس جو ہے، جس کو موبائل ورلڈ کانگریس بھی کہتے ہیں، وہ اس سال منعقد کی جائے گی، لیکن صرف اور صرف 4 دن کے لیے۔ وہ ہوگی 28 جون سے 1 جولائی تک۔ اس میں پاکستانی کمپنیز جو آئی ٹی کی ہیں وہ بھی مدعو کی جا رہی ہیں اور وہ انہوں نے بھی آنا ہے۔ اور پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ادارہ ہے سرکاری، اس نے کہا ہے کہ ہم فل معاونت کریں گے کمپنیز کو بارسلونا کانگریس جو کانفرنس ہے اس کو اٹینڈ کرنے کی۔ آنے والے وقت میں مزید ریلیکسیشن مل سکتی ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا دار و مدار ہے کرونا کے افیکٹس پہ کہ کیا وہ بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں، اس کے مطابق یہ لاک ڈاؤن چلے گا۔ اب اسپین اور پرتگال کے بارڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو اعلان کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ ابھی تک مئی تک جو ہے وہ اسپین اور پرتگال کا بارڈر بند رہے گا۔ مئی تک غیر ضروری سفر نہیں کیا جا سکتا، صرف اور صرف جو ورکرز وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ جا آ سکتے ہیں، یا پھر جن کے پاس نیشنلٹیز ہیں اسپین کی یا پرتگال کی یا ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہی صرف اور صرف سفر کر سکیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نئی فہرست کی۔ نئی فہرست جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جس میں کافی چیزوں کی چینجنگ بھی کی گئی ہے۔ اس رینکنگ کو کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا بھی اس سال جائزہ لیا ہے کہ کون سا ملک مسافروں کو کتنی سہولتیں دے رہا ہے کرونا سے بچاؤ کی۔ اس وجہ سے کافی ممالک کی جو رینکنگ ہے وہ نیچے بھی گئی ہے، جس کی پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور کافی ممالک کی رینکنگ بہتر بھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں یورپی یونین کی اور یہاں کی اس وقت جو دنیا میں سب سے بہترین پاسپورٹ ہے، وہ لگاتار بہترین آ رہا ہے، وہ ہے جاپان کا پاسپورٹ، جس پہ 193 ممالک کی انٹری ہے۔ اس کے بعد سنگاپور ہے،
سنگاپور کی 192 ممالک پہ ہے، اس کے بعد جرمنی آتا ہے اور جنوبی کوریا آتا ہے، اس کی 191 ممالک پہ انٹری ہے۔ اس کے بعد اسپین، اٹلی، لیکسمبرگ، اس کی 190 ممالک پہ انٹری ہے۔ یعنی کہ دنیا کے بہترین چوتھے پاسپورٹ میں اسپین کی رینکنگ آتی ہے، اس کے ساتھ اٹلی کی اور لیکسمبرگ کی آتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 5ویں نمبر پہ ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے اور بیلجیم۔ یہ ممالک جو ہیں ان کی 199 ممالک پہ فری انٹری ہے۔ اس طرح سے یہ ممالک کی جو رینکنگ ہے یہ ہر سال مرتب کی جاتی ہے، اور یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کون سے پاسپورٹ کی کتنے ممالک میں فری انٹری ہے، اس حساب سے جو ہے اس کی ویلیو لگائی جاتی ہے کہ اتنا وہ پاسپورٹ یا کنٹری جو ہے وہ پاورفل ہے۔ اسی طرح اس سال بھی یہ فہرست جاری کی ہے۔ اس میں بدقسمتی سے یہ کہتا چلوں کہ پاکستان کی 110 ممالک میں 107ویں ممالک پہ اس کا نمبر آیا ہے۔ 8ویں ممالک پہ جو ہے وہ عراق ہے، اس کے بعد شام ہے، پھر افغانستان ہے۔ تو اس میں یہ رینکنگ جو ہے وہ 107ویں نمبر پہ آئی ہے۔ پچھلے سال جو تھی 198 نمبر پہ تھی۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو انہوں نے نئے افیکٹس ڈالے ہیں چیک کرنے کے لیے، اس پہ شاید پاکستان پورا نہ اترتا ہو، جس کی وجہ سے اس کی رینکنگ جو ہے کافی نیچے گرا دی ہے، تقریباً 10 پوائنٹ کے قریب۔ اب بات کرتے ہیں نئی پیش رفت پہ، جو کہ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ بہت دوست جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ اب پلان چیک کے جو لانچ کیا گیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ ورکنگ سٹارٹ کی ہے، اس پہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں اب اپیل کی طرف جانا چاہیے۔ یہاں پہ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن کے کوالیفکیشن آ چکی ہے ان کے کیسز میں، اور ان کو 1 سال سے کم عرصہ ہوا اور کوالیفکیشن آ چکی ہے، تو ان کو اپیل میں نہیں جانا چاہیے۔ بہت زیادہ امید ہے کہ ان کا جو ہے وہ جتنی دیر اپیل میں ہوگی اتنی دیر میں ان کا کیس ویسے ہو جائے گا، کیونکہ دوستو یہ یاد رکھو اپیل میں لازمی طور پہ 8 سے 10 مہینے، ایون 1 سال سے زیادہ عرصہ بھی لگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا 1 سال، سوا سال اپیل میں لگا۔ باقی اگر مجھے کی دوست اب کمنٹ کرے گا کہ ہمارا 6 مہینے میں یا 8 مہینے، وہ آپ کی لک ہے۔ اگر 100 بندوں میں 1-2 کا اس طرح ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام اسی طرح ہو۔ اس وجہ سے یہ ضیاع ہوگا رقم خرچ کرنے کا، وکیلوں کو دینے کا، اگر آپ کوالیفکیشن 1 سال یا میکسیمم 1 سال تک آپ کے کیس میں آ جاتی ہے، اور آپ پھر بھی اس پہ وکیل ہائر کرتے ہیں، اس کو فیس دیتے ہیں اور ریکورسو کرتے ہیں، اس پہ اگر مزید 1 سال لگتا ہے تو اس وقت تک ویسے ہی اس پلان کے ذریعے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کا کیس ویسے ہی نپٹ جائے گا۔ اگر آپ کا 1 سال تک کوالیفکیشن نہیں آتا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کوالیفکیشن بھی نہیں آیا میرے کیس پہ، تو پھر آپ کو ریکورسو کر لینی چاہیے، کیونکہ ریکورسو پھر اگر آپ ایک کوالیفکیشن کا انتظار کریں گے، ہو سکتا ہے اور 6 مہینے لگے، اس کے بعد جو ہے آپ کا پروسیس آگے، تو اس وجہ سے اگر ریکورسو کر لیں گے تو سال تک ویسے آپ کا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کم رسک میں پڑیں گے۔ اس وجہ سے اس ویڈیو کو میں یہ بات کرنے کا مین مقصد یہی تھا، جو آپ کے کوشچنز آتے ہیں کہ اس طرح سے یہ فارمولے پہ عمل کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں ہائی کورٹ کے نئے فیصلے پہ، اور اس فیصلے میں کن کو انہوں نے پہل دینی ہے۔ اس فیصلے میں ایک چیز کا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کیس جنہوں نے دائر کیا تھا وہ اسائلم سیکر تھے۔ اسائلم سیکرز کی وجہ سے یہ قانون پاس کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ریڈ کارڈ تھا، ہمارے پاس کام کی پرمیشن تھی، ہم کام کر رہے تھے، ہم سے چھین لیا گیا، ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا، ہم نے اتنا عرصہ کام کیا۔ اس وقت رولنگ آئی ہے سپریم کورٹ کی کہ اسائلم سیکرز جن کا 6 مہینے کا آلتا چل چکا ہے، اور بیدہ لبرال 6 مہینے چل چکا ہے، اور 2 سال کی وہ پدرون یہاں پہ ہو چکی ہے ان کی، وہ یہ قانون میں آ سکتے ہیں، وہ ریگو لیبرال لے سکتے ہیں بغیر کانٹریکٹ کے۔ یہ ایک مین چیز ہے، مین اچھی چیز ہے کہ بغیر کانٹریکٹ کے وہ لے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ قانون پاس ہوا، اس وجہ سے پہل اسائلم سیکرز والوں کی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ بھی ظاہر ہے ایک قانون جو پاس ہو چکا ہے، جو اس قانون پہ پورا اترے گا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔